میں نے آپ کا گھر تو نہیں دیکھا ہوا یاسر؟ جی بالکل نہیں دیکھا. اگین میں نے کہا ڈیمانسٹریشن نہیں دوں, صرف بتانے کے لیے بتا رہا ہوں. میں آپ کے گھر کا پورا نقشہ کھینچ سکتا ہوں, آپ کو یہ تک بتا سکتا ہوں کہ آپ کے گھر میں LCD TV کون سا لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب یہ آپ کو لگ رہا ہوگا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, میرے پاس کوئی جن نہیں ہے, کوئی موکل نہیں ہے, میں پیر نہیں ہوں, منگل نہیں ہوں, میں بدھ ہوں, ٹھیک ہے. سکس سینس کہتے ہیں آپ اس کو, پینل گرینڈ کہہ لیں, جو بھی نام دینا چاہیں. ہم اس کو اسلام میں الہام کہتے ہیں. سلوا کی آپ اگر میتھڈ بھی کر رہے ہو, یو ول اسٹل بیکم اے سپر ہیومن. دنیا میں 10% لوگ ہیں جو جینیس ہیں, ان کو رب نے ایک ایکسٹرا چیز دی ہے جس کو ہم سائیکک پاورز کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو خوابوں سے بھی اس کو بتا دیتا ہوں کہ جو خواب آپ کو یاد رہتے ہیں وہ آپ نے تھیٹا میں دیکھے ہوتے ہیں. کوئی شخص جب ESP یا سلوا کو سیکھ لیتا ہے تو آپ سے کوئی پوچھے کہ اس کے 5 یوزج بتا دیں جو میں اپنی زندگی میں کر سکتا ہوں, تو وہ کیا ہوں گے؟ سب سے پہلے آپ کو اپنا خود کا پتہ چلے گا کہ آپ ہیں کون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ, اور آج کا ایپیسوڈ بہت دلچسپ ہوگا. ایسے تمام لوگ جو ہمارے پلیٹ فارم پہ کامنٹ سیکشن میں یہ کامنٹ کرتے ہیں کہ مینیفیسٹیشن کے اوپر بات کریں, NLP پہ بات کریں, سلوا پہ بات کریں, تو آج وہ تمام لوگ الرٹ ہو کے اس پوڈ کاسٹ کو دیکھیں. آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں مائنڈ انجینئر علی سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام یاسر. اچھا, سب سے پہلے تو سر گفتگو کا آغاز یہاں سے کر لیتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ کہا کہ مائنڈ انجینئر علی, تو یہ آپ اپنے نام جو ہے وہ اپنے نام کے بارے میں ذرا بتا دیں کہ لوگ کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ یوزلی اس طرح سے نام میں نے بھی کبھی آج تک کسی پوڈ کاسٹ پہ نہیں. وہ بیسیکلی دیکھو, میں اوریجنلی میکینیکل انجینئر ہوں. اچھا, ٹھیک ہے. میں UT لاہور سے میکینیکل انجینئرنگ کی تھی. اس کے بعد میں نے 8 سال آئل اینڈ گیس میں کام کیا. جب میں نے شلمبرجر اور شیل میری کمپنیز تھیں, جب میں نے شیل میں چھوڑنی تھی نا, تو میں نے اپنے باس کو کہا, میں نے کہا یار مجھے مزہ نہیں آ رہا, یہ مشینوں سے کام کر کے نا دل خراب ہو رہا ہے. تو مجھے کہتا ہے واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. میں کہا آئی وانٹ ٹو بیکم اے ہیومن انجینئر. کہتا ہے واٹ از اے ہیومن انجینئر. میں کہا نائدر آئی نو نور دا ورلڈ نوز, بٹ ان شاء اللہ ویری سون ایوری بڈی ول نو. تو وہ اللہ کے کرم سے شروع ہوئی وہ جرنی. تو پھر ایونچولی مجھے خیال ہے کہ ہیومن انجینئر کی بجائے اس کو مائنڈ انجینئر کریں, کہ کام سارا مائنڈ کا ہی ہے. مائنڈ کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. سو بیسیکلی مائنڈ سائنسز کو جیسے جیسے آپ پڑھتے جاتے ہیں, آپ کو مطلب یہ کوئی ڈگری نہیں ہے, یہ تو بس ایک ٹائٹل ہے جو میں نے اپنے آپ کو خود دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. بٹ یہ کہ NLP, باڈی لینگویج, سلوا, لائف کوچنگ, پتہ نہیں بارز ایکسیس کانشیس, آپ نام لیتے جاؤ. الحمدللہ اللہ کے کرم سے سب کچھ سارے کیا کہنا چاہیے دشتوں کی سیاہی کر چکا ہوں. لیکن یہ کہ اس کے اب میں صرف 3 موڈیلٹیز پہ کام کرتا ہوں جن کا آپ نے نام لیا, NLP, سلوا اینڈ باڈی لینگویج, ٹھیک ہے. سو اس پروسیس میں یہ سمجھ آیا کہ دماغ بیکار آلہ ہے. دماغ جو ہے نا وہ ڈمب ہے. دماغ کی اوقات ہے 7 ± 2 بٹس آف انفارمیشن پروسیس کرنے کی. صحیح, اس سے زیادہ اس کی اوقات نہیں ہے. مائنڈ ہے جو کہ 2 بلین بٹس آف انفارمیشن پروسیس کر رہا ہے ایٹ اینی گیون سیکنڈ, ٹھیک ہے. سو مائنڈ وہ چیز ہے جو آپ سمجھ لو اس کو سمپل ورڈز میں, جیسے کمپیوٹر کا سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر. دماغ ہارڈ ویئر ہے, اگر اس میں آپریٹنگ سسٹم نہ ہو تو وہ ڈم ہے نا, بیکار ہے. صحیح. میرے خیال سے ہم ان تینوں ٹیکنیکس پہ بات کریں گے, لیکن سلوا سے سٹارٹ لیتے ہیں. ویسے میں نے فرسٹ ٹائم جو ہے نا سلوا کی ٹرم جو ہے وہ آپ کی ہی کسی ویڈیو سے سنی ہے. تو پہلے تو یہ واضح کر دیں کہ آپ کے علاوہ بھی کچھ لوگ کام کر رہے ہیں یہاں پہ سلوا پہ. دیکھو کام تو لوگ سلوا ٹیکنیک پہ بہت سارے کر رہے ہیں پاکستان میں بھی. اچھا صرف سلوا ہی نہیں ہے, ہر ایک چیز میں کام کر رہے ہیں. بٹ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اوتھینٹسٹی کیا ہے. سلوا کے 2 میں آپ کو ایک ڈفرینس بتا دیتا ہوں. سلوا جو تھا سلوا, اس کے 2 مین میتھڈز ہیں. ایک سلوا میتھڈ کہلاتا ہے, اکثر لوگ اس پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. سلوا میتھڈ اس کی پرانی ٹیکنالوجی تھی جو اس نے 96 میں کنڈم کر دی تھی. اس نے کہا میں یہ نہیں پڑھاؤں گا, ٹھیک ہے. دوسرا ہے سلوا الٹرا مائنڈ ESP, جو اس کی لاسٹ تھی. جب وہ مرا ہے تو مرنے سے پہلے تک وہ یہ پڑھاتا رہا ہے, ٹھیک. اب سلوا مائنڈ کے یہاں پر کچھ انسٹرکٹرز ہیں. ایک چیز اس کو کنٹینیو کرنے سے پہلے, سوری ٹو انٹرپٹ یو, آپ نے جب یہ کہا کہ وہ 96 میں اس نے اس کو کنڈم کر دیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ الٹرا مائنڈ ESP پڑھاتا ہے. جی, یہ کون تھا اس کے کون تھا؟ سلوا, ہوزے سلوا بندہ تھا, ٹھیک ہے. یہ بڑا اسٹانچ قسم کا کیتھولک تھا, میکسیکن امریکن تھا. صحیح. اور یہ 6 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا تھا, 4 سال کی عمر میں, سوری, ٹھیک ہے. پھر 6 سال کی عمر میں اس نے جوتے پالش شروع کر دیے. اس کا نام سلوا تھا, ٹھیک ہے, جس نے یہ میتھڈ بنایا ہے, ٹھیک ہے.
اور اس نے مطلب اس کی بڑی لمبی ایک سٹوری ہے, اس پہ جائیں گے تو پوری پوڈ کاسٹ ہے اس کی سٹوری پہ نکلے, لیکن ہم شارٹ کر دیں. شارٹ میں صرف یہ ہے کہ یہ ان پڑھ تھا, کبھی اسکول نہیں گیا تھا. یہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو وہاں پر انہوں نے تو دھڑا دھڑ لوگوں کو ہائر کرنا شروع کیا. اچھا اس سے پہلے یہ ایک کمپیوٹر کہہ رہا ہوں, ریڈیو ریپیئر کا کورس کیا تھا اس نے, تو وہاں سے اس کو فزکس اور سائنس میں انٹرسٹ آیا. اچھا تھا یہ ان پڑھ, ٹھیک ہے, بٹ اس کے اللہ نے بڑی عقل دی ہوئی تھی. اس نے پڑھنا لکھنا کیسے سیکھا تھا, لوگوں کے جوتے پالش کرتا تھا, تو جوتے پالش کرتے ہوئے لوگ اخبار پڑھتے تھے جب یہ بیٹھتا تھا. تو یہ اس نے کہا یار یہ جو اخبار پڑھتے ہیں اس میں یقیناً کوئی خاص چیز ہوگی, تو اس نے ان کو کہنا شروع کیا آپ پڑھو میں سننا چاہتا ہوں. اور یہ اس وقت 8 سال کا تھا. اچھا, ٹھیک ہے, دیٹ از ہاؤ ہی لرنڈ ہاؤ ٹو ریڈ اینڈ انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد اس نے جب آرمی میں ہائرنگ ہوئی اس کی, تو وہاں جو بندہ سے انٹرویو کر رہا تھا اس نے ایک ہی سوال 3 طرح سے پوچھا. تو کہتا ہے یار رک جاؤ, تم یا پاگل ہو یا میں پاگل ہوں. یہ ادارہ تمہیں اس لیے نہیں ہائر کر سکتا کہ تم بے وقوفوں والے سوال کرو, کوئی وجہ ہوگی, تم کیوں ایک سوال 3 دفعہ کر رہے ہو. صحیح. تو اس نے کہا ہاں میں سائیکالوجسٹ ہوں, میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے ڈفرینٹ ریئیکشنس کیا ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آرمی میں بھرتی ہوں گا لیکن میں ہوں گا تمہاری طرح, مجھے بھی سائیکالوجسٹ بناؤ. ٹھیک ہے, پھر سائیکالوجسٹ بنا, پھر ہپنوٹسٹ بنا, پھر یہ دنیا کا ون آف دا بیسٹ ہپنوٹسٹ دا ورلڈ ہیز ایور سین. پھر یہ ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا ہپنوسس کے اپنی بیٹی کے ساتھ. اس کی بیٹی تھی تھوڑی سی نا وہ پڑھائی میں ہلکی تھی, تو اس نے ایک دن دیکھا کہ یار یہ میں ابھی چیز کہتا بھی نہیں ہوں, میری بچی مجھے سنا دیتی ہے. میں اسے سوال بنا کے لے کے آتا ہوں کہ بھئی یہ نظم ہے, یہ نظم ہے, یہ نظم ہے, تم مجھے بتاؤ میں نے پہلی کون سی لکھی ہے, تو میرے کہنے سے پہلے وہ مجھے بتا دیتی ہے. سو اس طرح پھر اس کو یعنی یہ ایکسیڈنٹل لرننگ تھی اس کی. تو اس نے دیکھا کہ جو میں ایکسرسائز بچے کو کرا رہا ہوں, بچی کو جو ہپنوسس کے اندر, اس سے بچی میری جو ہے اس کی یہ جو ہے 3rd آئی جس کو کہتے ہیں, 6th سینس کہتے ہیں, آپ اس کو پینل گرینڈ کہہ لیں, جو بھی نام دینا چاہیں. ہم اس کو اسلام میں الہام کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہو گیا, انٹیوشن. ٹھیک ہے. سو وہ جو ہے اس نے دیکھا کہ یار اس کی وہ جاگ گئی ہے. ٹھیک ہے, وہ پھر وہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے, اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. یہ سٹوری اگر آپ مکمل سننا چاہتے ہیں تو اس پوڈ کاسٹ کے ڈسکرپشن میں ایک لنک ہوگا, وہاں پہ سلوا کیا ہے کہ ایک ویڈیو آپ کو نظر آ جائے گی, اس میں آپ جا کے علی صاحب کے چینل پہ وہ مکمل ویڈیو دیکھیں تو آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی. ہم وقت کو بچاتے ہوئے آگے کنٹینیو کرتے ہیں. اب اس ٹیکنیک کو اپلائی کرنے والے اتھینٹک لوگ, اس سے پہلے کہ ہم اس کو بتائیں, یہ آپ بتا رہے تھے کہ ان کو ڈھونڈنا مشکل ہے, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے کوئی پیرامیٹرز ہیں. سلوا کے حوالے سے تھا, میں نے کہا سلوا میتھڈ کے یہاں پاکستان میں ٹرینرز ہیں جو ابھی بھی سلوا میتھڈ پڑھانا پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, سلوا کی آپ اگر میتھڈ بھی کر رہے ہو, یو ول اسٹل بیکم اے سپر ہیومن. ٹھیک ہے, سو یو مسٹ ڈو اینی سارٹ آف سلوا ٹریننگ دیٹ یو کین ڈو, بٹ کریں اس کے ساتھ جو اوتھینٹک ہو. کم از کم آپ کو, کیونکہ دیکھو سلوا میں ابھی آپ نے بات کی مینیفیسٹیشن, سلوا, NLP, ان سب میں ایک بڑی باریک سی لائن ہے جو شرک میں لے جائے گی آپ کو. اچھا, یہ کروانے والے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو کروا کیسے رہا ہے. صحیح. اگر وہ آپ کو یونیورس سے جوڑ رہا ہے تو وہ خالق سے نہیں جوڑا, وہ مخلوق سے جوڑا. بچ کے رہنا, وہ رانگ نمبر ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اگر آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو ہے نا وہ سب کچھ جو ہے یہ انرجی ہے, میں بھی کہتا ہوں, تو بھی وہ آپ کو شرک کی اس لائن کے ادھر لے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ کا استاد ہے اس کا اپنا عقیدہ کیا ہے, ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, اب جو سلوا ٹیکنیک ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں سلوا الٹرا مائنڈ ESP. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ESP نا حوض سلوا کے آنے سے پہلے ESP تھا, ڈاکٹر رائن تھا ایک ڈیوک یونیورسٹی کا 50s میں, اس نے یہ ٹرم کوائن کی تھی. اور وہ یہ کہتا تھا کہ ESP مینز ایکسٹرا سینسری پرسیپشن. وہ یہ کہتا تھا کہ دنیا میں 10% لوگ ہیں جو جینیس ہیں, ان کو رب نے ایک ایکسٹرا چیز دی ہے جس کو ہم سائیکک پاورز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. سلوا نے یہ ثابت کیا کہ ایسا نہیں ہے, رب نے سب کو دی ہے. صرف ہوتا کیا ہے 10% کو پتہ چل جاتا ہے نیچرلی, 10% میری طرح ہیں جو سیکھ لیتے ہیں, 80% کے نہ آنے سے دنیا میں فرق پڑتا ہے نہ جانے سے فرق پڑتا ہے. کیونکہ وہ علم ہی نہیں سیکھنا چاہتے نا, وہ شک و شبے میں ہی رہ جاتے ہیں کہ یار میں کیسے کروں گا. تو اس نے پھر اس کا نام رکھا تھا افیکٹو سینسری پروجیکشن. صحیح. اچھا, اب یہاں تک جو لوگ سن چکے ہیں اور اس پوڈ کاسٹ کو آگے بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا اس پوڈ کاسٹ میں انٹرسٹ ہے. سر, یہ سلوا ٹیکنیک یا ESP جو ہے یہ کسی عام انسان کی زندگی میں کیا بنیادی ویلیو ایڈ کرتی ہے؟ اگر ہم اس کو شارٹلی بتائیں
تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر وہ یہ سیکھتے ہیں یا اس کو پریکٹس کرتے ہیں یا لرن کرتے ہیں تو پھر ان کی لائف میں کیا چینج آئے گا. اچھا دیکھو یار، سب سے پہلی چیز جو میں سلوا کراتا ہوں، مجھے باقی کسی کا نہیں پتہ. ٹھیک ہے. حضرت علی کا ایک بڑا مشہور قول جو چلتا ہے، واللہ عالم ان کا ہے یا نہیں لیکن چلتا ان کے نام سے ہے، صحیح. من عرف نفسک عرف ربک. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اگر ان کا آئی ایم شیور ان کا ہوگا، بٹ اگر نہیں بھی ان کا تب بھی یہ بڑا اچھا قول ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ میرے رب نے مجھے کیا طاقتیں دے کے پیدا کیا ہے. صحیح. میرے اندر میرے رب نے ایک دنیا رکھی ہے. ٹھیک ہے. جب تک میں یہ سوچتا ہوں نا، اب آپ کو پتہ ہے آپ کے فیئرز ہیں، آپ کے اپریہینشنز ہیں، آپ کی وہ ساری جو انگزائٹیز ہیں، یہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم سب کے ہیں، رب کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. جو رب کا ہوگا وہ سب کا نہیں ہو سکتا. کریکٹ. اب وہ جو راستہ ہے رب کے تک پہنچنے کا، وہ اپنے اقبال نے سوکھا ہے، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن. میں نے اس میں ایک لفظ ایڈ کیا ہے، کھوتے اپنا تو بن. تو میں یعنی کہ یہ جو ہے نا سلوا جو میں کراتا ہوں، سلوا خود شناسی کا سفر ہے. ٹھیک ہے. جب آپ خود کو جانیں گے کہ یار اچھا میں یہاں بیٹھ کے، اچھا میں نہ میرا کوئی اسٹوڈنٹ کبھی پبلک ڈیمانسٹریشن نہیں کرے گا. کئی دفعہ لوگ نیچے کمنٹس دیتے ہیں میری ویڈیوز کے کہ جی یہ ڈرامہ ہے. میں کہتا ہوں میں بالکل ڈرامہ ہوں، مجھے ڈرامہ بننا اچھا لگتا ہے. لیکن میں پبلک ڈیمانسٹریشن کیوں نہیں دیتے ہم لوگ؟ 2 وجوہات ہیں. نمبر 1، ہم سب سے پہلی ریزن یہ کہ ہم انسان ہیں، ہم غلطی کر سکتے ہیں. رائٹ. تو آپ کہیں گے دیکھا ڈرامہ تھا. نمبر 2، ہم انسان تو ہیں، ہم صحیح بھی ہو سکتے ہیں، اور جب ہم صحیح ہوں گے آپ مجھے بابا بنا دیں گے. میں بابا نہیں ہوں. ٹھیک ہے. میں خرابہ نہیں ہوں، میں بھائی ایک عام انسان ہوں. جو طاقت میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس بھی ہے. ٹھیک. میں نے آپ کا گھر تو نہیں دیکھا ہوا یاسر؟ جی بالکل نہیں دیکھا. اگین میں نے کہا ڈیمانسٹریشن نہیں دوں، صرف بتانے کے لیے بتا رہا ہوں. میں آپ کے گھر کا پورا نقشہ کھینچ سکتا ہوں، آپ کو یہ تک بتا سکتا ہوں کہ آپ کے گھر میں LCD TV کون سا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب یہ آپ کو لگ رہا ہوگا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پاس کوئی جن نہیں ہے، کوئی موکل نہیں ہے، میں پیر نہیں ہوں، منگل نہیں ہوں، میں بدھ ہوں. ٹھیک ہے. اب یہی طاقت آپ کے پاس ہے، آپ کو علم نہیں ہے. جب آپ کو یہ علم ہو جائے گا کہ یار اوئے ہوئے میرے اندر یہ طاقت ہے، میں یہاں بیٹھ کے امریکہ میں، دبئی میں لوگوں کا علاج کر رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی. تو یہاں پہ میں ایک ڈسکلیمر دینا چاہ رہا ہوں. میں نے پچھلے 2 سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں کسی کی بھی کیور نہیں کروں گا یا علاج نہیں کروں گا. تو مجھے جو لوگ میسیج کرتے ہیں نا سر ہمارا یہ علاج کر دیں، یہ کر دیں، میرے الحمدللہ اسٹوڈنٹس کے گروپس ہیں، بہت اسٹوڈنٹس ہیں میرے، اب اللہ کا شکر ہے ہزاروں میں ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ یہ سب کام کرتے ہیں اور یہ ہمارا فیس بھی لے ہوتا ہے، ہم سے کوئی چارج نہیں کرتے. ٹھیک ہے. کس چیز کا علاج کرواتے ہیں؟ ڈفرنٹ. فار ایگزامپل کسی کی پتھری توڑنی ہے، فار ایگزامپل کوئی ابھی کوئی ICU میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا بیسیکلی انرجی ہیلنگ ہے نا. یہ ہم بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں. اینی کائنڈ آف ڈیزیز جو ہے اس کے لیے ہم کوئی گارنٹی کسی چیز کی نہیں ہوتی ہے ہماری. ہم اپنی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی کرم کرتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں. اچھا سننے والوں کے نالج کے لیے بتا دیں کہ سکسیس ریٹ کتنا ہوتا ہے؟ یار سکسیس ریٹ جو ہے نا، میں فرینکلی اگر بتاؤں آپ کو تو میں یہ کہتا ہوں کہ سکسیس ریٹ کسی سے کروانے سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ خود کریں. میں نے کہا نا میں نے علاج کرنا چھوڑ دیا. کیوں کہا میں نے؟ کیونکہ میں نے یہ سوچا تھا کہ یار میں ایک علی ہوں. رائٹ. میں اگر ٹھیک کرنے میں لگوں گا تو میں آج مر جاؤں تو کل کو یہ میرے پاس جو علم ہے وہ تو ختم ہو گیا نا. اب الحمدللہ میرے پاس ہزاروں علی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. اور وہ جو آپ اپنے اوپر کرو گے نا، جب آپ خود کرو گے، رب سے کنیکٹ ہو کے کرو گے تو انشاءاللہ 90% پلس کا سکسیس ریٹ ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اس طرح استخارہ ہے نا، یہاں جگہ جگہ بورڈ چاکنگ لگی ہوتی ہے، استخارہ کروا لیں. بھائی استخارہ تو ہے ہی پرسنل، اور سب دنیا کی سب سے پاورفل دعا ہے استخارہ. وہ مینیفیسٹیشن کی بھی آپ بات کر رہے تھے نا، استخارہ از آلسو مینیفیسٹیشن. رائٹ. ڈائریکٹ رب سے مینیفیسٹ کر رہے ہیں آپ. مجھے کسی نے ایک دن بڑی اچھی اس کی ایگزامپل دی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کو بھوک لگ جائے اور کوئی اشتہار میں کہے کہ آپ اپنا کام کریں، میں آپ کے بیاف پہ کھانا کھا لیتا ہوں. ایگزیکٹلی رائٹ. تو اسی طرح سلوا میں یہ کہتا ہوں کہ یار آپ بجائے اس کے کہ مجھ سے کہیں کہ سر آپ میرا یہ مسئلہ حل کر دیں. دیکھو ایک میں آپ کو یہاں چھوٹی سی چیز بتانا چاہتا ہوں. پورے قرآن میں میرے رب نے جب بھی ہمیں کوئی پیغام دیا ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو یہ بتا دیں، آپ ان کو یہ بتا دیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ پوچھتے ہیں، آپ ان کو یہ جواب دے دیں. رائٹ. ایک مقام ایسا ہے جہاں میرے رب نے کہا ہے فائنی قریب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں تو آپ یہ نہیں کہا کہ تو ان کو بتا دیں کہ ہم یہاں ہیں. اللہ نے کہا 1 منٹ، میں یہاں بیٹھا ہوں، بتاؤ کیا بات ہے، یا میں تمہارے سامنے ہوں، میں تمہاری اشارہ سے قریب ہوں، بولو کیا مانگتے ہو. رائٹ. تو یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرا رب کہہ رہا ہے کہ بھائی میں ڈائریکٹ ہوں.
تم کیوں میرے پاس کسی کے تھرو آتے ہو, رائٹ. جب وہ یہ رب میرا یہ کہہ رہا ہے تو آپ میرے پاس نہ آئیں, آپ مجھ سے علم لیں. علم میرے باپ کا نہیں ہے, علم مجھے رب نے دیا ہے. آپ علم لے کے خود کریں. جب آپ کو جتنا اچھا رزلٹ آپ اپنے آپ کو خود ٹھیک کر سکتے ہیں, اپنے پیاروں کو ٹھیک کر سکتے ہیں, اچھا اس میں پریکٹس بڑی ضروری ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, سر میں نے سلوا کیا, سر کو فائدہ نہیں ہوا, نظر ہی کوئی. بھائی نظر کچھ نہیں آنے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. لوگوں کے نا امیجنیشن ڈفرینٹ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ سلوا ایک وہ کیا اسے کہتے ہیں, یا اللہ دین کا چراغ ہے یا بوتل کا جن ہے. صحیح. وہ کیا حکم ہے میرے آقا, ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہے. اٹس آل اباؤٹ پریکٹس. اچھا, جو لوگ اس کو بوتل کا جن سمجھتے بھی ہیں تو یہ جن بوتل میں آتا کتنے ٹائم میں ہے؟ یہ 16 سے 18 گھنٹے کی ٹریننگ ہے. 16 سے 18 گھنٹے میں یو ول لرن. اچھا, 16 سے 18 گھنٹے کی ٹریننگ میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کہیں کہ جی آج 1 گھنٹے کی اور اگلا لیکچر اس کا 2 مہینے بعد آ گیا, تو ٹائم ڈیوریشن کیا ہوگا؟ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھو اس کے کرنے کے 3 طریقے ہیں. جیسے ابھی میں کراچی میں لائیو ورک شاپ کرا کے آیا ہوں 2 دن کی. ٹھیک ہے. تو وہ ہم نے صبح 9:30 شروع کرتے تھے, شام کو 7 بجے ختم ہوتی تھی ہماری. ٹھیک ہو گیا. تو ایک تو ہے فزیکل. میں نے ویسے فزیکل کرانی چھوڑ دی تھی. پچھلے 5 سال بعد میں نے ابھی ایک لاہور میں کرائی ہے اور ایک کراچی میں کرائی ہے. اب اسلام آباد والے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ سر ہمارا کیا قصور ہے, لیکن یہ ہے کہ بہرحال تو میں نے فزیکل کرائی کیونکہ میرا زیادہ تر کام میں زوم پہ کرتا ہوں. میں نے زوم 2016 میں شروع کیا تھا. اچھا. کووڈ آیا 2019 میں, تب لوگوں کو کوئی اچھا زوم پہ, اس وقت لوگوں کو سمجھانا بڑا مشکل تھا کہ بھائی زوم پہ آؤ, زوم پہ آؤ. اب تو خیر. تو دوسرا طریقہ ہے کہ جو میری زوم پہ کلاسز ہوتی ہیں وہ میری ویکلی 2 کلاس, کبھی 1 کلاس اے ویک ہوتی ہے, کبھی 2 کلاسز اے ویک. وہ میں ہر بیچ کے لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور تیسرا ہے ویڈیوز کے تھرو. اچھا, بہت سارے لوگ جو ہے وہ جو لوگ جانتے ہیں سلوا کے بارے میں وہ اس کو میڈیٹیشن سے منسلک کر دیتے ہیں. تو کیا یہ کائنڈ آف میڈیٹیشن ہی ہے یا اس سے ڈفرینٹ ہے؟ اس کو ذرا آپ نے ڈیٹیل ایکسپلین کرنا ہے تاکہ لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. بالکل یہ میڈیٹیشن ہے. بلکہ اس کو یوں کہیں آپ کہ جو کام ایک یوگی جو ہے نا, ٹھیک ہے, وہ شاید 10-15 سال میں جا کے کرے گا نا, اس کی جس کو 3rd آئی اس کی اویک ہوگی, یہاں پہ وہ اس لیول پہ پہنچے گا کہ وہ یہ انفارمیشن لے سکے. جو کام جو ہے ایک کوئی بھی مراقبہ کرنے والا یا ذکر اذکار, میرے پاس ابھی اس دن ایک صاحب آئے, وہ کہ جی میری عمر ہے 62 سال اور میں پچھلے 40 سال سے مسلسل مراقبہ کر رہا ہوں, اذکار کر رہا ہوں, لیکن مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا. انہوں نے سلوا کیا ہے ابھی, اور وہ کہہ رہے ہیں یار تو زندگی بدل گئی. بیسیکلی کیا تھا, لوگوں کے کانسیپٹ غلط تھے. میڈیٹیشن میں بھی غلط کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایسے نظر آئے گا جیسے فلم چل رہی ہے ٹی وی کی اسکرین پہ. اس لیول تک پہنچنے کے لیے میں آپ کو 16 سے 18 گھنٹے میں گاڑی میں بٹھا کر ہائی وے اس کے نا کیا کہتے ہیں, یہ جو ٹول پلازا ہے نا, وہاں پہ پہنچا دوں گا. اچھا. ٹول پلازا سے آگے کا سفر آپ نے خود طے کرنا ہے. وہ جو پریکٹس ہے, میری ابھی اسٹوڈنٹ ہے ایک, وہ مطلب میں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں نا, مجھے اگر ابھی میڈیٹیٹ کرنا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ایسے ہی لگ رہا ہے؟ ایسے ہی. میں اس وقت اپنی میڈیٹیشن میں ہوں. آل آئی ہیو ڈن از آئی ہیو ڈی فوکسڈ مائی آئیز. ٹھیک ہے, بٹ میں بھائی میں ہزاروں تقریباً 2,500-3 ہزار کیس کر چکا ہوں. ٹھیک ہے, اتنی میری پریکٹس ہے. لوگ کیا دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں جس کی وہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ بھی ہم, فار ایگزامپل کسی نے کہا کہ جی میرا ابھی کوئی میری اسٹوڈنٹ ہے, مجھے کہنے لگی کہ جی میرا جو ہے نا وہ ہار گم ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ بھی 3 دن پہلے کی بات ہے. تو میں نے کہا کہ بیٹا آپ جاؤ, جا کے اپنے سلوا میں جاؤ, سینٹر میں جاؤ, اور جا کے ہار کو ڈھونڈو, فلم چلاؤ. سر مجھے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. میں نے کہا کیا آ رہا ہے؟ کہتی تھاٹس آتی ہیں لیکن وہ تو غلط بھی ہو سکتی ہیں. میں نے کہا اوکے, جو تھاٹ آ رہی ہے اس کو فالو کرو. تو کل مجھے اس کا میسیج آیا کہ سر وہ مل گیا, میں نے جہاں رکھا تھا وہ وہاں تھا نہیں. اسی طرح میرے ایک اور اسٹوڈنٹ ہیں, وہ اجمان میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے فون کیا, انہوں نے کہا کہ سر میرا نا ایک چیک بک نہیں مل رہی میری, تو پتہ نہیں میں چیک بک کہاں رکھ بیٹھا ہوں. میں نے ان کو اسی طرح بتایا. اب وہ بھی اس کو بھی یہ تھا کہ مجھے پکچرز نظر نہیں آ رہی, مجھے نظر. میں نے کہا تمہیں جو تھاٹ آ رہی ہے نا سر اس کو فالو کرو. ٹھیک. اچھا, اس نے فالو کرتے کرتے کرتے, میرے پاس اس کی ٹیسٹیمونی پڑی ہوئی ہے یہاں پر, ویڈیو میں بھی پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ کرتے 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 پہنچا, کہتا ہے اوے ہو سر مجھے یاد آیا کہ میں نے تو وہ لاسٹ ٹائم جو دیکھی تھی نا, وہ میں نے پاکستان میں دیکھی تھی اور شاید گاڑی کے ڈیش بورڈ میں دیکھی تھی. تو کہتا ہے میں نے اپنے بھائی کو کہا جا کے میری گاڑی کھڑی ہے اس کا ڈیش بورڈ کھولو, تو اس میں دیکھو چیک بک پڑی ہے. بھائی نے ڈیش بورڈ کھولا, چیک بک سامنے پڑی تھی. اچھا, کیونکہ ہمیں اپنے جو یقین کیوں نہیں ہوتا, کیونکہ مجھے خود پہ یقین نہیں. اچھا, یہ جو ابھی آپ نے 2 ایگزامپل دیں یہ آپ کے اسٹوڈنٹس کی تھیں.
آپ ذاتی کوئی ایگزامپل دیں جو آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو لائف میں اور آپ کو لگتا ہو کہ یہ بیسٹ ایکسپیرینس تھا میرے سلوا کا, اور یا پھر بیسٹ یوز تھا. دیکھو بیسٹ یوز کے پوائنٹ آف ویو سے تو بہت ساری مثالیں ہیں, لیکن میں آپ کو اپنی زندگی کی پہلی مثال جو میرا پہلا ایکسپیریمنٹ تھا, جب میں سلوا کر کے بس زمانے میں دبئی ہوتا تھا, جب میں واپس پہنچا ہوں تو میں نے لینڈ کیا ہے تو میرا پیٹ پانی تھا, لٹرلی پانی نکل رہا تھا پیٹ سے, ٹھیک ہے. اچھا. یہ اور بالکل ڈی ہائیڈریٹ ہو کے میں آ کے نا بس گھر پہنچا ہوں اور بستر پہ لیٹا ہوں. تقریباً 6:30 بجے یا 7 بجے کی بات ہے. 8 بجے میں نے ابوظہبی نکلنا تھا, ہماری پورے دن کی ایگزیبیشن تھی اور میں نے ہی اس ایگزیبیشن کو لیڈ کرنا تھا, ٹھیک ہے. تو میرے بیگم مجھے کہنے کہ آپ کینسل کر دیں. میرے اسٹاف کو میں نے بتایا یار یہ حالت ہے, اس نے کہا کینسل. میں کہا اچھا میں اسی وقت سلوا چوکی کر کے آیا تھا, میں کہا یار کیوں نہ میں سیلف کیور کروں. تو میں واش روم سے جب واپس آیا لاسٹ کر کے بالکل گر گیا, ختم ہو گیا, تو میں بیٹھا, میں نے اپنا سیلف کیور کیا. الحمدللہ 5 منٹ کے بعد آئی واز اپ اینڈ رننگ. 8 بجے میں ابوظہبی کے لیے نکلا ہوں اور میں نے سارا دن ایگزیبیشن کی ہے. ناٹ اے سنگل ٹائم آئی ہیڈ ٹو گو ٹو دا ٹوائلٹ, ٹھیک ہے. اینڈ آئی ڈڈ ناٹ ٹیک اینی میڈیسن, ٹھیک ہے. اچھا. یہ سلوا میں جا کر باذن اللہ میں نے سیلف کیور کی. اللہ ہم آف کورس دیکھو ایک بات یاد رکھنا, اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا, صحیح, رائٹ. سو جو بھی آپ کریں گے اس میں ظاہر آپ کو اللہ کا اذن چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, آپ سیلف کیور کریں, آپ کسی اور کو کیور کریں, یہ ایک ایکسٹرا میڈیسن. آپ ایلوپیتھی کے ساتھ ہومیوپیتھی بھی ایڈ کر لیتے ہیں, ہومیوپیتھی کے ساتھ آپ حکمت بھی ایڈ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, آیورویدا بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کون کون سے ڈاکٹر کے پاس کس کس دوائی کو استعمال کرتے ہیں. سو یہ بھی ایک ایکسٹرا وے آف کیورنگ ہے. آپ سیلف کیور کریں, آپ دوسروں کو کیور کریں, آپ مینیفیسٹیشن کریں اس کے تھرو. آپ یعنی یور امیجنیشن از دی اونلی لمیٹیشن. اچھا, جب آپ یہ بتا رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا, اور یہی سوال سننے والوں کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا, تو کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ یہ اتنی زیادہ اس کے اوپر کوئی شخص بلیو میں چلا جائے کہ وہ مذہب سے ہٹ جائے, تضاد کرنا شروع ہو جائے. بالکل. یعنی کہ کوئی شخص یہ سوچے کہ اگر میں بیمار پڑ گیا ہوں تو میں سلوا کروں گا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا, میری کوئی چیز کھو گئی ہے, مجھے کوئی مقصد حاصل کرنا ہے, تو وہ دعا کے کانسیپٹ سے ہٹ کے اس سائڈ پہ جانا شروع ہو جائے. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو شرک کی طرف راغب کر رہے ہیں؟ یسر بہت اچھا سوال ہے. میرے رب نے نا مجھے, میری 4 بینکرپسی ہیں یسر. میری سب سے بڑی $8 ملین کی ہے, سب سے چھوٹی $500,000 کی ہے, ٹھیک ہے. اور میں بڑے فخر سے بتاتا ہوں, میری سٹوری میرے چینل پہ پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. میں جب میری لاسٹ بینکرپسی ہے نا وہ تقریباً آپ سمجھ لو کہ $1.5-2 ملین کی ہے وہ. وہی اس کے بعد میں جب پاکستان واپس آیا تھا مجھے آنا پڑ گیا, مطلب اس کے بعد میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھی. تو میں یہاں پر وہاں جو گاڑیاں بیچ کے آیا تھا, یہاں پر میں جو ہے نا وہ پیدل تھا, ٹھیک ہے. سو اس وقت میرے سامنے وہ بندہ یوں جس طرح آپ بیٹھے ہو نا, میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا جو میرے پیسے لے کے بھاگا, اور اس کو میں نے 10 سال اپنے تقریباً سمجھ لو گھر میں بچے کی طرح پالا. اس کی شادی, اس کے بھائی کی شادی, اس کی بہن کی شادی, اس کی ماں کا علاج کرایا. تو میرے سامنے یوں بیٹھا ہوا, تو اچانک نا مجھے سلوا کی انٹیوشن آئی اور میں نے اس سے کہا, میں نے کہا عباس نام تھا اس کا, میں نام بھی بتاتا ہوں, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے. میں نے کہا تم صبح ورجن ایئر کی سیٹ نمبر 21A پہ بیٹھے ہو گئے. تو مجھے ایک دم کہتا ہے, سر میں آپ کو باپ کہتا ہوں, اپنے باپ کی جگہ سمجھتا ہوں, آپ کو لگتا ہے کوئی بیٹا باپ کو دھوکہ دے گا؟ میں کہا یار شاید. اچھا مجھے اب میں آپ کو اسٹوری کا اینڈ بتاؤں گا کیوں یہ ہوا. میں نے کہا ہاں یار ہو سکتا مجھے غلطی لگی ہو, ٹھیک ہے. صحیح. وہاں پر اگلے دن صبح وہ جہاز میں بیٹھا ہے, نیو یارک کی فلائٹ میں, ورجن ایئر میں, سیٹ نمبر 21A پہ وہ بیٹھا ہے. اور وہاں سے مجھے میسج کر رہا ہے کہ سر میں واقعی سیٹ پہ بیٹھا ہوں, کل میں ڈر گیا تھا کہ شاید آپ نے میرا بورڈنگ پاس دیکھ لیا ہے, وہ تو شکر ہے آپ نے میری بات مان لی, ٹھیک ہے. اس دن میرے رب نے مجھے یہ سکھایا کہ بچے علم تیرا کچھ نہیں ہے جب تک میرا عزم نہ ہو. بچے کے مطلب میں اس پوائنٹ, ٹھیک ہے, کہ میں یہ چیز اس لیے بتا رہا ہوں کہ سلوا اسی طرح جس طرح پیراڈول کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. شرک آپ نے جو لفظ کیا نا, شرک کی بڑی باریک سی لائن ہے, میں نے شروع میں بھی یہ بات کی تھی. جب ہم اس چیز پہ بھروسہ کر لیتے ہیں کہ یار جو ملنا ہے مجھے سلوا سے ملنا ہے, جو ملنا ہے مجھے اس بندے سے ملنا ہے, جاب میری اس نے رکھنی ہے, تنخواہ مجھے اس نے دینی ہے, بھائی یہ وہ شرک کی لائن ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ رب کی صفات میں آ گیا ہے شرک, ٹھیک ہے. میرے رب کی وہ شافی کون ہے؟ بے شک رب ہے, رائٹ. اگر آپ یہ سمجھ لو, سلوا کو چھوڑ دو, کہ یار یہ ڈاکٹر ایکس جو ہے نا اس کی دوائی سے مجھے شفا ملنی ہے, آپ شرک کر رہے ہیں. صحیح.
چاہے آپ جو مرضی نیت رکھ رہے ہوں, بٹ آپ ظاہر میں آپ ایک قسم کا شرک کر رہے ہیں. میں اس لیے کوئی بھی جو بندہ یہ کام کرے, میں یہ اس کو پہلی بات یہ کہ جو ہم سلوا میں ایک ورڈ یوز کرتے ہیں, اور میں یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں اسپیشلی ہائر انٹیلیجنس, بیکاز لوگ مجھے نا ویڈیوز دیکھ کے نا دوسروں کی, تو مجھ سے پوچھتے ہیں سر جی وہ 3 فنگر ٹیکنیک ہے, سر جی وہ فلاں. کوئی ٹیکنیک نہیں ہے نا, واٹر کوئی ٹیکنیک نہیں ہے, یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں, کوئی ٹیکنیک نہیں ہے. میں کھل کے بول رہا ہوں لفظ. یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا سلوا میں یہ ٹیکنیک ہے, یہ سلوا میں ایک ہی ٹیکنیک ہے, اور وہ ٹیکنیک ہم سکھاتے ہیں, اس میں سب کچھ سکھاتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی 3 فنگر ٹیکنیک ڈائریکٹلی کچھ نہیں ہے. یہ لوگوں نے چھوٹے اپنے نا سنپٹس نکالے ہوئے ہیں بھائی کہ جی ہم آپ کو 4D کرا دیں گے, ہم آپ کو 6D کچھ نہیں ہے. ونس یو ڈو سلوا الٹرا مائنڈ DSP سب کچھ اس میں شامل ہے. اب اس میں ایک لفظ جو ہوتا ہے ہائر انٹیلیجنس, کہ آپ ہائر انٹیلیجنس سے رابطہ کرتے ہیں, اور وہ ہائر انٹیلیجنس آپ کو گائیڈ کرتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس ہائر انٹیلیجنس نے آپ کو یہاں پر 2 ٹیوٹر دیے ہوئے ہیں, ہم یہ سلوا میں کہتے ہیں. اب یہاں پر اللہ نے ہمیں کیا دیا ہوا ہے, کرامن کاتبین, ٹھیک ہے. تو وہ سلوا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ 2 ٹیوٹر یہاں بیٹھے ہیں آپ کے, ٹھیک ہوگی بات. پھر ہائر انٹیلیجنس کو سلوا کہتا ہے کہ آپ اپنے مذہب کے مطابق اس کو نام دے لیں, اللہ کہہ لیں, جیزس کہہ لیں, بھگوان کہہ لیں. وہ یہ کہتا ہے, تو کہتا ہے جو بھی مانگنا ہے ہائر انٹیلیجنس سے مانگو, ٹھیک. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی پڑھا دیا ہے میں نے آپ کو, یہ ہائر انٹیلیجنس ہے, لیکن جو مانگنا رب سے مانگو. صحیح. ہمارے لیے اللہ سے اوپر ظاہر ہے کچھ ہے ہی نہیں, اللہ ہی سب کچھ ہے. آپ کے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں, اور آپ کے ایکسپیرینس میں کیا آیا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ نے ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کیا اور وہ آپ سے سیکھنے کے بعد چیزوں کو پریکٹس کرنے لگا, تو کتنا وقت لگتا ہے کسی شخص کو لائک اس کے ایکسپرٹیز میں ایکسپرٹ ہونے میں؟ دیکھیں یہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے سونس کیسر سے, ٹھیک ہے. وہ اس وقت تک تقریباً کوئی 700 کیس کر چکی ہے, اور اس نے 2 مہینے پہلے یہ شروع کیا تھا. اس کا گڑ ہے کیا؟ گڑ یہ ہے پریکٹس. آپ جتنی لوگوں کی ہیلپ کریں, اس کے اندر آپ لوگوں کے میڈیکل کیسز کریں, ان کی ہیلپ کریں, آپ لوگوں کے اور جو ایشوز ہیں ان میں لوگوں کی ہیلپ کریں. جو میرے نئے اسٹوڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں ان کو جو پرانے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پریکٹس کراتے ہیں, ٹھیک ہے. سو دا مور یو گیو دا بیٹر یو بیکم. ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے پہلے آپ نے کورس ختم کیا, پھر اس کے بعد 5 منٹ منیمم دن میں پریکٹس کرنی ہے ہر روز, ٹھیک ہے. 5 منٹ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ لوگ وہ 5 منٹ بھی نہیں کر پاتے, ٹھیک ہے. منیمم 5 منٹ ہے, آئیڈیل 15 منٹ ہے. تو 24 گھنٹے میں 15 منٹ نکالنا مشکل کام ہے, کوئی مشکل لوگ یہ بھی نہیں کرتے. آپ اپنے میڈیٹیشن کریں, مطلب اس میں سلوا میں جائیں, آپ لوگوں کے میڈیکل کیسز کریں. ہم جو ہمارا ہوتا ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ آپ نے کورس ختم ہوا ہے, میں سرٹیفکیٹ نہیں دیتا تب. سیکنڈ پہلا پڑا ہوا ہے آپ کا 20 میڈیکل کیسز, کہ آپ نے 20 لوگوں کے میڈیکل ہیلپ کی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے. صحیح. میں روک لیتا ہوں سرٹیفکیٹ, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈ ہوتا ہے 50 میڈیکل کیس. 50 میڈیکل کیس کرنے کے بعد آپ کھلی آنکھ سے بھی سلوا میں اپنے سینٹر میں جا سکتے ہیں. تو ایک وہ پھر پورا اس کی میڈیکل کیسز آر اونلی ڈن سو دیٹ یو ریمین ان پریکٹس. آپ کو کسی چیز پہ پریکٹس کرنی ہے نا, ٹھیک ہے. الفا اور تھیٹا یہ بہت کامن ٹرم ہے سلوا کے اندر, یہ کیا ٹیکنیکس ہیں یہ کے بارے میں بتائیں. دیکھو جس طرح ہمارا دل دھڑکتا ہے نا, اس طرح ہمارا برین وائبریٹ کرتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. برین کی وائبریشن کی 4 فریکوینسیز ہیں. اس وقت میں اور آپ جو بیٹھے ہیں ہم لوگ بیٹا میں ہیں. بیٹا ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کسی کی 19.5 ہو سکتی ہے, کسی کی 21 ہو سکتی ہے, کسی کی 22. سو یہ بٹوین 20 to 19 to 24 کی رینج میں یہ بیٹا وائبریشن کہلاتی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ایڈلٹ وائبریشن ہے, یعنی یہ کانشیسنیس کی وائبریشن ہے. اس سے نیچے ہے الفا. جو ہم سلوا کراتے ہیں, ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہم الفا پہ لے کر آئیں, ٹھیک ہے. الفا از 10 وائبریشنز, اٹ از دا سینٹر آف یور برین, ٹھیک ہے. یہ میڈیٹیشن کی وائبریشن ہے. اس سے نیچے ہے تھیٹا. تھیٹا از بٹوین 4 to 7 وائبریشن. یہ وہ ایز اے ہپنوٹسٹ, میں چونکہ ہپنوٹسٹ بھی ہوں, تو ایز اے ہپنوٹسٹ میرا یہ کام ہے کہ میں آپ کے برین کو, اگر میں نے آپ کو کوئی سجیشن دینی ہے, کوئی چیز سمجھانی ہے, تو میں آپ کی برین کی وائبریشن کو نیچے تھیٹا پر لے کر آؤں بٹوین 4 to 7. جب وہ تھیٹا پہ آ گئی, اس کو ہم سجیسٹیبلٹی اسٹیٹ کہتے ہیں. اب میں آپ کو جو سجیشن دوں گا, آپ کا برین اس سجیشن کو ایکسیپٹ کرے گا, ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو خوابوں سے بھی اس کو بتا دیتا ہوں کہ جو خواب آپ کو یاد رہتے ہیں وہ آپ نے تھیٹا میں دیکھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تھیٹا میں آپریشنز کیے جاتے ہیں. اس وقت بھی ایران میں ایک ڈاکٹر ہے, میرے لنکڈن پہ آلریڈی میرے ساتھ میں اس کی پوڈ کاسٹ کا ویٹ کر رہا ہوں, ٹائم دے گا مجھے, ٹھیک ہے. وہ فزیکل آرتھوپیڈک ڈاکٹر ہے. وہ انستھیزیا کی جگہ لوگوں کو کہتا ہے کہ میں آپ کو ہپنوٹائز کروں گا اور آپ کا آپریشن ہوتا ہے, آپ کو تکلیف ہوتی ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سب تھیٹا میں ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تھیٹا کے نیچے ہے ڈیلٹا. ڈیلٹا از ڈیپ سلیپ.
جس کو, اور ڈیلٹا کے اندر جب جاتے ہیں تو جس کو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں نا کہ ہم آپ کی روحیں, جب آپ سوتے ہیں تو آپ کی روحیں قبض کر لیتے ہیں, تو اس وقت ڈیلٹا کے اندر ہمیں کوئی ہوش نہیں ہوتی. وہ خواب جو آپ کو یاد نہیں رہتے وہ ڈیلٹا میں آتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, تو وہ ڈیلٹا میں جو ہے وہ یہ 4 اس کی وائبریشنز ہیں. تو ہمارا جو سب جو اس میں جو مین آبجیکٹیو ہے اس کا سلوا کا, وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ میں الفا میں ہوں اور الفا میں مجھے کیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مین آبجیکٹیو ہے اس کا. کوئی شخص جب ESP یا سلوا کو سیکھ لیتا ہے تو آپ سے کوئی پوچھے کہ اس کے 5 یوزج بتا دیں جو میں اپنی زندگی میں کر سکتا ہوں, تو وہ کیا ہوں گے؟ اوکے, سب سے پہلے آپ کو اپنا خود کا پتہ چلے گا کہ آپ ہیں کون, پہلا یوز. صحیح. بیکاز آپ کو یہی, لوگوں کو کیوں ڈپریشن وغیرہ ہوتا ہے, انگزائٹی کیوں ہوتی ہے, بیکاز ان کو اللہ کی دی ہوئی اپنی طاقتوں پہ یقین نہیں ہے. ٹھیک ہے, تبھی وہ در پھرتے ہیں. رائٹ, تو سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ, اس سے بھی بڑا یہ ہے کہ جب آپ کو خود کا پتہ چلے گا تو آپ کو رب سے نماز پڑھنے میں, فار ایگزامپل میرے بے تحاشا اسٹوڈنٹس کے ویڈیو ٹیسٹیمونیلز میرے پاس پڑے ہوئے ہیں جو آپ کو یہ بتائیں گے کہ سر ہماری نمازیں بدل گئی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, خضوع و خشوع کیا ہوتا ہے میں اب سمجھ آنا شروع ہوا ہے. رائٹ, سو سیکنڈ آپ کی زندگی, یعنی یہ زندگی کے میرے خیال یہ 2 سب سے بڑے ہیں. تیسرا, آپ اپنے آپ کو سیلف ہیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنا سیلف کیور کر سکتے ہیں, اپنی کوئی خدا نخواستہ کوئی چیز گمی ہے کوئی ہے وہ ان کو ڈھونڈ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فیوچر پریڈکشن نہیں کر سکتے, یہ میں بار بار بتا رہا ہوں, وہ حرام ہے. اور وہ ویسے بھی آپ فیوچر پریڈکشن نہیں کر سکتے, آپ کسی کا نقصان نہیں کر سکتے. اگر آپ نقصان کرنے لگیں گے تو ہم پورے انسٹالیشن کرتے ہیں, آپ زندگی میں دوبارہ کبھی الفا میں نہیں جا سکیں گے. یور مائنڈ ول بی پروگرامڈ کہ آپ یہ دوبارہ حرکت کر ہی نہ سکیں. چوتھا اس میں یہ ہے کہ آپ یہ لوگوں کا علاج کر سکتے ہیں, لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور 5واں یہ ہے کہ آپ زندگی میں سکون لے سکتے ہیں. اچھا, سلوا ایکسپرٹ ویسے اٹیمپٹ کرتے ہیں کسی کو نقصان پہنچانے کی؟ نہیں, جو میرے کم از کم اسٹوڈنٹس کا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ نہیں کرتے, باقی مجھے نہیں پتا, کیونکہ میں انسٹالیشن. لیکن پاسبل ہے یا دیکھو, نقصان تو وہ آپ ٹیکنیکلی اگر سلوا صحیح کرایا گیا تو پاسبل نہیں ہے. اب میں اسی لیے بات کر رہا ہوں کہ مجھے اپنا پتہ کہ میں کیا کراتا ہوں. جو اگر کرانے والا, مطلب اس میں بھی گڈ سلوا اور بیڈ سلوا ہوتا ہے؟ نہیں, گڈ سلوا بیڈ سلوا نہیں کہوں گا. مجھے کبھی گمان ہے, بیکاز میں نا گمان ہمیشہ خوش گمانی رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, خشک نہیں رکھتا, خوش رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے کبھی گمان ہے کہ کوئی بھی استاد ایسا نہیں ہے سلوا کا جو یہ نہ, یعنی کہ یہ انسٹالیشن نہ کرے کہ آپ نے غلط کام نہیں کرنا. یہ انسٹالیشن آپ کے لاشعور میں کی جاتی ہے, شعور میں نہیں کی جاتی. اگر اس سے روکا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہرحال یہ ایگزسٹ کرتا ہوگا. ہاں ہو سکتا ہے. دیکھو میں یہ نہ نہیں کروں گا. نہیں, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایسے کام سے روک رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کی چیز کی ایگزسٹنس ہے تو آپ لوگ منع کرتے ہیں کہ یہ مت کریں. ٹھیک ہے جی, سلوا کے اوپر ہماری گفتگو یہیں تک رہے گی. NLP کی طرف ہم بڑھنے لگے ہیں. سر, NLP کو لے کے بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں, مارکیٹ بھری پڑی ہے, پتہ نہیں مجھے یہ ورڈ یوز کرنا چاہیے تھا. صحیح ورڈ یوز کیا آپ نے. ٹھیک ہے, اور بہت سارے لوگ کلیمنٹ ہیں کہ وہ دے آر NLP ایکسپرٹ, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. میں نے ٹھیک بالکل صحیح. اچھا جی, یہ کیا چیز ہے؟ ابھی آپ نے یہ اپنے ہاتھ بند کیے ہوئے ہیں, آپ نے ہاتھ میں پین پکڑا ہوا ہے. جی جی, یہ ایک پروگرام ہے جو آپ کا مائنڈ رن کر رہا ہے. صحیح. ٹھیک, اگر یہ پین پکڑنا آپ کو سوئی کی طرح چبھنا شروع ہو جائے, جی جی, تو اس پین کو چھوڑنے کی طاقت آپ میں ہے یا میں چھڑواؤں گا؟ کون, کس میں ہے یہ طاقت؟ میں خود چھوڑوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے مائنڈ کی لینگویج تھی کہ اس نے کہا کہ اوے یہ چبھ رہا ہے. لیکن اگر یہ پین آپ کو امپاور کر رہا ہے کہ یار میں تو لکھوں گا, میں نوٹس بناؤں گا, تو پھر آپ چھوڑیں گے تو نہیں نا. بالکل. رائٹ, سو ہر وہ کام جو آپ کرتے ہیں وہ ایک پروگرام ہے جو آپ کے مائنڈ نے بنایا ہے. صحیح. اس پروگرام کے پیچھے ایک لینگویج چلتی ہے, ہر بات کے پیچھے ایک بات ہے اور وہی اصل بات ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کے مائنڈ میں چل رہی ہے. وہ لینگویج چلتی کہاں ہے؟ نیورو میں, یعنی کہ آپ کے نیورونز میں. سو یہ ہے بڑی سمپل سی ایکسپلینیشن کہ وہ پروگرام جو آپ کو امپاور کرے ہم اس کو انکریج کرتے ہیں, جو آپ کو یعنی کہ نیچے کھینچے اس کو چینج کرنے کی ہماری NLP میں ہم کہتے ہیں کہ آل ریسورسز یو نیڈ ٹو برنگ اے چینج ود ان یو آر اونلی ود ان یو. تو ہم آپ کو صرف وہ ایز این NLP پریکٹیشنر, ٹرینر, تھراپسٹ, کوچ, جو بھی میرے جس بھی چاروں رولز میں ہوں گا, ٹھیک ہے, میرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ میں آپ کو اپنے اندر چھپے ہوئے اس ریسورس کو ڈھونڈنے کا راستہ دکھاؤں. ٹھیک ہو گیا, یہ ہے اس کا ایک سمری ویژن. اچھا, اب آپ کا سوال یہ ہے کہ جی ٹکاٹینڈ ہوئی ہوئی ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے؟ جی, یا سر آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ ماسٹرز کیا ہوا میں نے. کس میں؟
مارکیٹنگ میں. تو مارکیٹنگ کے ماسٹرز کے لیے آپ مارکیٹنگ کے ٹیچرز کے پاس گئے تھے یا آپ اسلامیات یا اردو کے ٹیچر سے سیکھا تھا آپ نے؟ ڈیفینیٹلی مارکیٹنگ کے ٹیچر تھے. مارکیٹنگ کے ٹیچر تھے، رائٹ. اسی طرح ہم جو NLP ہے اس کا بانی ہیں 2 لوگ، ایک رچرڈ بینڈلر ہے اور ایک جان گرینڈر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ان دونوں میں سے بھی رچرڈ بینڈلر نے اپنی سوسائٹی، رچرڈ بینڈلر ہی اس کا ایکچولی انیشیٹر وہ تھا اس کا. ٹھیک ہے. رچرڈ بینڈلر نے اپنی سوسائٹی آف NLP بنائی ہوئی ہے جو کہ دنیا کی سب سے جو بڑی سوسائٹی ہے، یعنی جو موسٹ اوتھینٹک ہے، کیونکہ وہ رچرڈ بینڈلر خود سکھاتا ہے. میں آئی ایم ٹرینڈ ود رچرڈ بینڈلر. میں فلوریڈا میں لائیو اس کے ساتھ 1-to-1 میرے چینل پہ اس کے انٹرویوز میرے ساتھ پڑے ہیں، ریکارڈنگس پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب میں نے اگر NLP کا علم سیکھنا ہے تو میرے پاس بھی بڑی آپشنس تھیں. ٹھیک ہے. ABCDEFGH بہت سارے NLP لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے سوچا یار کہ سورس پہ جانا چاہیے نا. جی. جس نے ایکچولی بنایا ہے اس بندے سے کیوں نہ سیکھوں، میں کیوں لوگوں سے سیکھوں. کریکٹ. سو میں اس سے جا کے سیکھ کے آیا. سو اب رچرڈ بینڈلر کی جو سوسائٹی ہے اس میں ایک پورا آپ ایک ویب سائٹ ہے NLPtrainers.com. اوکے. ٹھیک ہے. آپ اس پہ جائیں گے، جا کے پاکستان دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا پاکستان میں کون اوتھینٹک ہیں کون نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں سوال یہ آتا ہے کہ جی یہ اتنی ساری جو اور دکانیں کھلی ہوئی ہیں یہ کیا غلط ہیں؟ نہیں، غلط میں نے کسی کو نہیں کہا، لیکن ہر ایک کا طریقہ اپنا ہے. ٹھیک ہے. سوسائٹی آف NLP جو ہے، جو کہ رچرڈ بینڈلر کی سوسائٹی ہے، وہ اس طریقے سے سکھاتی ہے جس سے بانی نے سکھایا ہے. یعنی جو بنانے والا ہے اس کو پتا نا کہ میں نے کیا چیز بنائی ہے. ٹیسلا آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو ٹیسلا کے مینول میں تو آپ کو اتنا نہیں پتا چلے گا جتنا مینول میں ہے. جو جس نے بنائی ہے اس کو پتا ہے کہ میں جب چاہوں گا میں ان کا ریموٹ کنٹرول سے اپنے ان کا کمپیوٹر بند کر دوں گا. رائٹ. سو وہ جو بنانے والا ہے اس کے پیٹرن پہ سیکھنا ہمارے ایز ٹرینر ہم لوگوں کی اپگریڈیشن ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. ہمیں نئی ٹیکنیکس، نئے سیمینارز وہ کراتے رہتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے سر کیا چیزیں ہیں. یار آپ اس سے اندازہ لگا لو یاسر کہ جب میں وہاں پر فلوریڈا میں ٹرینرز ٹریننگ کرنے گیا تھا تو انہوں نے ہمیں مائک تک پکڑنا سکھایا ہے کہ آپ نے مائک کیسے پکڑ کے بات کرنی ہے، کہ اگر ایسے نہیں پکڑیں گے تو اس کا کیا امپیکٹ ہے، ایسے پکڑیں گے تو کیا امپیکٹ ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس حد تک وہ ہمیں ٹرین کرتے ہیں. کریکٹ. سو یہاں پر میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ جس سے مرضی کرو دنیا میں، بٹ کرو اس سے جو سوسائٹی آف NLP کا ٹرینر ہو، کیونکہ وہ اوتھینٹک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، NLP کرنے والے لوگوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم NLP کر لیں گے تو پھر وہ کیا اچیو کر لیں گے؟ کیونکہ زیادہ تر لوگ تو جو ہے وہ شاید کسی خاص طاقت کو حاصل کرنے کے لیے اس کو کرنا چاہ رہے ہیں. NLP میں کوئی خاص طاقت نہیں ہے. لیٹ می پٹ اٹ دس وے. ٹھیک ہے. کسی کا دماغ پڑھنا کوئی طاقت نہیں. نہ آپ دماغ پڑھ سکتے ہیں. اچھا. نہ آپ یہ مائنڈ، یہ اگین میں نے کہا نا یار یہ بہت سارے گمکس ہیں جو ورڈز ہیں جو یوز کی جاتے ہیں بیچنے کے لیے. آپ دیکھو میرے جب بھی اتنی ساری میتھس اینڈ ٹرمنالوجیز کے ساتھ جڑی ہوئی میری جان، یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دھندا ہے پر گندا ہے یہ. ٹھیک ہے. لوگ بیچنے کے لیے، دیکھو میرے لیے بیچنا بڑا آسان ہے. رائٹ. میں آپ کو یہاں بیٹھا ہوا، ہاں NLP کی ٹیکنیکس، لینگویج پیٹرنز ہیں جو ہم پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. میں اس کو یوز کر سکتا ہوں. فار ایگزامپل یہ لوگ مائنڈ ریڈرز جتنے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں مجھے ہنسی آ رہی ہوتی ہے. مجھے پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا میں بھی آپ کے سامنے، آپ کی آڈینس کے سامنے ایک بات کرتے ہیں چھوٹی سی. میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا. ٹھیک ہے. اس جنگل کے باہر لکھا ہوا تھا نمبر 17 اور اندر سے نا غرانے کی آوازیں آ رہی تھیں. ٹھیک ہے. تو آپ کے مائنڈ میں کیا آیا ہے ابھی؟ شیر. میں نے شیر کا نام لیا نہیں. وہ تو بھالو بھی غرا سکتا ہے، کوئی اور بھی غرا سکتا ہے. نمبر 17 کو الٹا کرو کیا ہوتا ہے؟ 71. نہیں، نمبر 17 لفظ کو الٹا کرو تو لائن بنتا ہے. اچھا. اب یہ میں نے ایک ٹیکنیک یوز کی ہے کہ اس کو آپ کے مائنڈ میں انسٹال کیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لیکن یہ NLP کا آبجیکٹیو نہیں ہے. NLP از اے لائف اسٹائل. ٹھیک ہے. NLP کے بارے میں رچرڈ بینڈلر کہتا ہے کہ میری زندگی کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ جب میں NLP سکھاؤں تو NLP gives you freedom of choice. دیکھو پین از انیویٹیبل. آپ کی ہڈی ٹوٹی، اللہ نہ کرے، تو اس کی چوٹ لگنی ہے نا، وہ درد ہوگا ہی ہوگا. بالکل. پین از انیویٹیبل، سفرنگ از اے چوائس. بہت سارے لوگ جو ہے وہ NLP تھراپی کو سائیکو تھراپی کے ساتھ مکس کرتے ہیں، تو اگین یہ سیم ہے. اوکے. دیکھو سائیکالوجی والے جو ہیں وہ تو NLP کو مانتے ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. وہ تو ہپنوسس کو بھی نہیں مانتے. میجورٹی، ناٹ ایوری بڈی، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جی بیسک. اچھا NLP، اس میں ایک چھوٹی سی NLP مشہور کیوں ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی؟ دو ایونٹس ہیں جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک NLP کی ہماری ٹیکنیک ہے جسے فاسٹ فوبیا کیور کہتے ہیں. اگر کسی کو چھپکلی کا فوبیا ہے، کاکروچ کا فوبیا ہے، یہ سارے فوبیاز ہیں
ٹھیک ہے. تو اس کو اگر وہ سائیکالوجسٹ کے پاس جائے گا نا سائیکو تھراپی کے لیے, تو اس کو تقریباً 3 سے 6 مہینے چاہیے اس سے نکلنے کے لیے. اور پھر اس کے اینڈ میں وہ کاکروچ اس کے جو ہے نا وہ چھپکلی اس کے ہاتھ میں دیں گے تو اس کو چومے گا. مطلب میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اس حد تک ختم ہو گیا. ہم NLP میں یہ کہتے ہیں کہ کو ایگزسٹنس سیکھو, ٹھیک ہے, کہ آپ اور چھپکلی دونوں پھر رہے ہو, مارو اس کو, ٹھیک ہے, لیکن ہاں کر کے بھاگنا نہیں ہے آپ نے, رائٹ. NLP کی جو فاسٹ فوبیا کی ہو رہا ہے وہ پریکٹیکلی 15 منٹ کی ٹیکنیک ہے. 15 منٹس میں کو فوبیا ختم, کوئی 6 مہینے نہیں جانے, ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ فوبیا کے ختم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں, آپ نے اس کو چومنا نہیں ہے ضروری اب آپ کے لیے. صحیح. آہستہ آہستہ اوور پیریڈ آف ٹائم آپ اس کی بھی آگے نیکسٹ اسٹیپ پہ چلے جائیں گے, ٹھیک, دوستی ہو جائے گی, دوستی ہو جائے گی آپ کے بعد, ٹھیک ہے, آپ تو بھی بیٹھتے میں بھی بیٹھتا ہوں, ٹھیک ہے. دوسرا اس کا جو یعنی اس کی وجہ سے فاسٹ فوبیا کی وجہ سے NLP یوں ایک دم مشہور ہوئی, ٹھیک ہے. تو اس نے جب بینڈلر نے یعنی یہ ٹیکنیک اور بنائی تو اس سے جب اس کے لوگوں کے ریزلٹس آئے, جو ریئیکشنز آنے شروع ہوئے, جو ریزلٹس رپورٹ ہونے شروع ہوئی, تو سائیکالوجی والوں کو پرابلم ہونا شروع ہو گئی, ٹھیک ہے, کہ بھائی یہ تو ہم سے آگے نکل گیا, ٹھیک ہے. سو NLP از اے ڈفرنٹ ٹیکنیک. میں نے ابھی پاکستان کا پہلا, میں جو ایٹ لیسٹ مجھے یہ پتہ ہے کہ الحمدللہ ماسٹرز ان اسپورٹ سائیکالوجی ہوں میں, ٹھیک ہے. میں جب اپنا ماسٹرز کر رہا تھا, اسپین سے میں نے کیا ماسٹرز کر رہا تھا, تو آپ حیران رہ جاؤ گے 70% آف دا ٹیکنیکس دے ٹاٹ اس باقاعدہ لکھا ہوا ہے آر فرام NLP. اچھا, اس میں باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ CBT بھی ہو سکتی ہے, فلانی بھی ہو سکتی ہے, لیکن کوئک اینڈ افیکٹو از NLP. اچھا, یہ NLP سے لوگ اپنی آپ کا فوبیا ختم کر سکتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ بہت سارے نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں, انزائٹی, ڈپریشن, OCD, تو وہ بھی کیور ہو سکتی ہیں. دیکھو اگین کچھ چیزیں ایک بات یاد رکھنا, میں نے سلوا میں بھی شاید یہ بات کی تھی کہ میرے رب نے یہ کائنات اسباب کی بنائی ہے, ٹھیک ہے, بغیر اسباب کے کچھ نہیں ہے. اگر بغیر اسباب کے ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہ کہتے کہ عصا مارو تب سمندر کھلے گا, ٹھیک ہے. آگ کی مجال نہیں تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ لگ جاتی اگر اسباب, ٹھیک ہے. تو اسباب میں OCD ہے, یہ چیزیں آپ کو سائیکیٹرک جو ایشوز ہیں, کیونکہ برین میں کیمیکلز ہیں, وہ جب امبیلنس ہوتا ہے تو ہم NLP کے تھرو یا سلوا کے تھرو آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. بٹ آپ کو جو دوائی چاہیے, بخار ہے تو دوائی چاہیے نا بھائی, بخار تو نہیں اترے گا. اسی طرح برین میں کیمیکلز ہیں, ان کا امبیلنس ہوا ہے, تو سائیکیٹرک میڈیکیشن جو ہے وہ ہم دیتے ہیں, نہ ہم اس کو پرسکرائب کر سکتے ہیں, نہ ہم ڈاکٹر ہیں. بلکہ جو لوگ ہیوی سائیکوٹک میڈیکیشن میں ہوتے ہیں, میں ان کے ساتھ سیشن بھی نہیں کرتا. میں ان کو کہتا ہوں کہ اپنے سائیکیٹرسٹ سے کہو کہ وہ مجھے پہلے الاؤ کرے کہ میں سیشن کروں آپ کے ساتھ, ٹھیک ہو گیا. ہاؤ ایور اٹ ملٹیپلائز مینی فولڈز آپ کی ریکوری کے پروسیس کو. جتنی NLP کے تھرو جو سائیکو تھراپی کرتے ہیں وہ بھی اچھے لوگ ہیں, میں یہ نہیں کروں کہ نہیں اچھے, بہت اچھے لوگ ہیں. یہاں پر 2 سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ ایسے ہیں کہ میں ان کو لٹرلی, حالانکہ وہ میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, مجھ سے جونیئر بھی ہیں, ٹھیک ہے, بٹ میں ان کو اپنے سے بہتر سائیکالوجسٹ اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. ہاؤ ایور سائیکالوجی کی ایک جو لمیٹیشن ہے وہ ہے ٹو مچ فریگمنٹیشن, ٹھیک ہے. NLP میں لمیٹیشن کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. NLP میں ہم نے, مجھے پتہ چل گیا یار کہ اب آپ جو ہے نا بار بار فار ایگزامپل اپنی انگلیوں سے یہاں کھیل رہے ہو, آپ نے کہا یار علی بھائی یہ مجھے بہت تنگ کر رہی ہے, مجھے یہ ختم کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو, یا اس کی بلکہ اس سے بھی چھوڑا, اس سے بڑی ایگزامپل دیتا ہوں. میں افغانستان ٹیم کے ساتھ ابھی T20 ورلڈ کپ جو ہوا ہے ان کا اسپورٹس سائیکالوجسٹ تھا, ٹھیک ہو گیا. میں نے اس سے پہلے ان کے ساتھ سیریز بھی کی, مطلب ان کے ساتھ میں نے 50 اوور. اب مجھے یہ بتاؤ کہ میرے پاس ایک پلیئر آیا اور وہ میچ چل رہا ہے, کوئی بھی بیٹسمین آؤٹ ہوگا اگلی باری اس کی ہے, صحیح ہے. میں اس سے کہوں گا بیٹا 3 مہینے 2 مہینے ویٹ کرو, میں تمہاری CBT کروں گا, میں تمہاری یہ کروں گا. مجھے امیجیٹ اس کے مائنڈ سے وہ پریشر ریلیز کرنا ہے, اگلی بال پہ ہو سکتا ہے بیٹسمین اگلا آؤٹ ہو جائے. اوکے, سو یہ جو فاسٹ ٹیکنیکس ہیں یہ NLP کے اندر ہے. اچھا, تو کون سے 3 لوگ ہیں یا 3 پروفیشن کے لوگ ہیں جنہیں ضرور NLP سیکھ لینی چاہیے؟ یار ہر وہ شخص جو انسانوں سے ڈیل کرتا ہے اس کو NLP سیکھنی چاہیے. بہت زبردست. NLP کے لیے ایک اچھا پریکٹیشنر کتنے وقت میں بن جاتا ہے انسان؟ دیکھو NLP پریکٹیشنر, NLP کے نا 3 لیولز ہیں, پریکٹیشنر, ماسٹر پریکٹیشنر اور پھر ٹرینر, ٹھیک ہو گیا. پریکٹیشنر کہتے ہی اس لیے کہ آپ پریکٹس کرتے ہیں. جی. آپ نے کورس کر لیا, 70 گھنٹے کی ٹریننگ ہے یہ, 70 آورس, ٹھیک ہے. وہ 70 آورس ہم 7 days ان رو بھی کرتے ہیں. وہ میں بھی انشاءاللہ بھی اس کو پہلی دفعہ وہ بھی میں فزیکل پاکستان میں کرانے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. وہ 70 آورس آپ
اوور اے پیریڈ آف 6 months آن زوم آن لائن بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ ویڈیوز کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. صحیح. بٹ ان آورس کو کرنے کے بعد پھر ان کی پریکٹس کرتے رہنی ہے آپ نے منیمم 6 مہینے. لوگوں کے ساتھ کرنی ہے, اپنے ساتھ کرنی ہے. اگر آپ کی NLP کرنے کے بعد آپ کی زندگی نہیں بدل رہی, آپ کے آس پاس والے نہیں کہہ رہے کہ یار یہ بندہ بدل گیا ہے, تو اب NLP بیکار ہے, ٹھیک ہے, آپ کی نظر آنی چاہیے. یعنی یہ ایسا ہے جیسے سب سے بڑا سمٹمس کیا تبدیلی کا نظر آئے گا؟ سب سے بڑا سمٹم یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یار میری لمیٹنگ بلیفس کیا تھے, ٹھیک ہے. کیونکہ میں NLP کی جب کلاس شروع کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں آپ کے بت توڑوں گا. جنہیں اقبال کہتا ہے نا بتان وہم و گما, تو میں بہت سارے بت توڑتا ہوں, ٹھیک ہے. سب سے بڑا بت یہ ہوتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی کوئی بھی کام, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے شو سٹاپرز کیا ہیں, وہ کیا چیزیں تھیں جو آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہی تھیں. صحیح. ٹھیک ہے. پھر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا میں نے یہ بھی جانا, اب مجھے اس سے نکلنا کیسے ہے, رائٹ, آگے بڑھنا کیسے ہے, نیکسٹ اسٹیپ کیسے لینا ہے. پھر اس کے بعد آپ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ سیشنز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ 1-to-1 جس طرح اب میں نے بتایا کہ انگزائٹی کے پیشنٹس آتے ہیں میرے پاس, اس کے ڈپریشن کے پیشنٹس آتے ہیں, ٹھیک ہے. جو میں ان کو لیکن یہ بھی بتا دوں کہ جو کلینکل ڈپریشن کے ڈائگنوز کلینکل ڈپریشن والے جو ہیوی میڈیکیشن پہ ہیں, میں ان کے ساتھ جب تک ان کا سائیکیٹرسٹ نہیں کہے گا میں سیشن نہیں کروں گا. ہمارے پاکستان میں تو انفارچونیٹلی ایک کمپاؤنڈر بھی جو ہے وہ سائیکوٹک میڈیکیشن دے دیتا ہے نا, یہ بڑا ایک مسئلہ ہے ہمارے یہاں پر. سو اس دیکھو سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کی اپنی زندگی میں وہ تبدیلیاں, یعنی کہ آپ کے لمیٹنگ بلیفس, آپ کی وہ چیزیں ختم ہوتی ہیں تو ہی اس کا فائدہ ہے. اگر آپ نہیں کر رہے نا, میں یہ کہتا ہوں کہ NLP ہو, سلوا ہو, بٹ یو نیڈ ٹو ڈو اٹ فار یو, ناٹ فار ادرس. میں اس پروفیشن میں اسی لیے آیا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا تھا. اوکے. آئی نیور کیم ٹو دس پروفیشن ٹو بیکم اے ٹرینر. مینیفیسٹیشن کے اوپر بات کرتے ہیں اور یہ ہمارا آخری موضوع ہے اس پوڈ کاسٹ کا. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی مینیفیسٹیشن کے ذریعے کسی بھی چیز کو اپنے قریب لایا جا سکتا ہے؟ جیسے پہلے نا اس کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھو میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ شرک کی بڑی باریک سی ایک لائن ہے. میرے اس کے اوپر پوری ڈیٹیل پوڈ کاسٹ ہے, اس لیے میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, ٹھیک ہے. میرے رب کی ایک حدیث قدسی ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تھی کہ میرا رب کہتا ہے, عبدی ظنی والی, کہ میرا رب کہتا ہے کہ میرا بندہ جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے ویسا مجھے پاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ گمان کرتا ہے کہ میں مطلب رحیم ہوں, کریم ہوں, تو مجھے رحیم و کریم ہی پائے گا, ٹھیک ہے. سو میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں, کریکٹ. اب یہی مینیفیسٹیشن ہے, پہلی بات. لیکن یہ کیا ہے کہ مجھے جو بھی ملنا ہے مجھے رب سے, میں نے یہ مینیفیسٹ کر رہا ہوں. میں نے استخارے کی بات کی تھی پہلے. استخارہ از مینیفیسٹیشن اینڈ دعا ایز ویل. دعا از مینیفیسٹیشن, ٹھیک ہے. دعا سے تقدیریں بدلتی ہیں, نہیں بدلتی ہیں, رائٹ. یہ ہمیں سب کو پتہ, حدیث موجود ہے ہمارے پاس, رائٹ. سو واٹ از بیسیکلی دا ورڈ مینیفیسٹیشن. ہم لفظوں میں پھنس جاتے ہیں. میڈیٹیشن از می ٹائم. وہ آپ ایک کمرے میں بیٹھ جاؤ یار, مجھے 15 منٹ 20 منٹ کے لیے. یہ آج سائنس کہہ رہی ہے کہ اگر آپ ریٹروسپیکشن نہیں کرتے, اگر آپ اپنے سیلف انالیسس ڈیلی نہیں کرتے, آج یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اب بکس اٹھا کے دیکھ لو, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ سکسیزفل پیپل جو ہے نا وہ دن میں 15 سے 20 منٹ تنہائی میں بیٹھتے ہیں اور پھر اپنے پورے دن کو ریوائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیا ہے, یہ میڈیٹیشن ہے نا, رائٹ. اسی طرح مینیفیسٹیشن کا جو لفظ ہے اس لفظ پہ مت جاؤ, اس کانسیپٹ پہ جاؤ, عبدی ظنی والے پہ, ٹھیک ہوگی. سو اگر آپ کا جو بھی کانسیپٹ ہے وہ رب سے جڑا ہوا ہے نا, کہ یار میں رب کے اذن سے یہ کام کر رہا ہوں, تو وہ آپ دعا مانگو اسی طرح سے. اس کی میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. اس وقت امریکہ میں ایک بڑی تیز 2 مہمیں چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, یورپ میں اور امریکہ میں. ایک ہے گریٹیٹیوڈ والی, میں نے پہلے بھی بات کی اس کی, ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے شکر نہیں ادا کیا نا لوگوں کا, تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا شکر ادا نہیں کرتا, ٹھیک. دوسری ہے ان کی جو مہم چل رہی ہے نا, وہ ہے آپ کی گراؤنڈنگ تھیوری. گراؤنڈنگ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر آپ کو زندگی میں سکون چاہیے, آرام چاہیے, تو آپ دن میں 3 کم از کم اور 5 دفعہ ماتھا, ہاتھ, گھٹنے اور پیر ننگے زمین پہ لگائیں. یہ کہاں پہ لگایا جاتا ہے؟ یہ ہمارے تو مذہب میں نماز, بالکل, ٹھیک ہوگی. تیسرا جو کانسیپٹ ہے نا وہ ہے کہ وہ لوگ بارش کرواتے ہیں تھرو پاور آف انٹینشن. آپ نے کتاب بھی ایک ہے پاور آف انٹینشن, شاید آپ نے پڑھی بھی ہوگی. جی. وہ کہتے ہیں انٹینشن سے ہم بارش کروا سکتے ہیں, مینیفیسٹ کر سکتے ہیں رین کو, ٹھیک, اور وہ کرواتے ہیں, ٹھیک نا. رب کائنات کا رب ہے نا, اس لیے ہر ایک کو جو جس طرح جتنا مانگتا ہے اس کو اس طرح سے دیتا ہے.
ہمارے یہاں پر اس کے لیے کون سی دعا ہے, کون سی نماز ہے اس کا استسقاء, ٹھیک ہے, وہ کیا ہے؟ مینیفیسٹیشن. ہم مینیفیسٹ کرا رہے ہیں رب سے کہ رب ہمیں بارش دے دے. جی جی رائٹ. سو کانسیپٹ میں پرابلم نہیں ہے, کانسیپٹ کی بیس میں پرابلم ہے. اچھا چلیں ہم اس کو اگر یہ کنکلوڈ کریں کہ مینیفیسٹیشن کوئی روحانی عمل ہے یا سائنسی عمل ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو, روحانیت اور رحمانیت میں فرق ہے. ٹھیک ہے. روحانیت ہر کوئی لے سکتا ہے, وہ چاہے سلوا کے تھرو لے, چاہے مینیفیسٹیشن کے تھرو لے, ٹھیک ہے. رحمانیت اللہ والوں کو ملتی ہے. صحیح, ٹھیک ہوگی, سمپل بات. اب یہ سائنس کچھ بھی نہیں ہے بٹ میرے رب کے بتائی ہوئے چیزوں کی کنفرمیشن کے علاوہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سو سائنس آج اس نتیجے پہ پہنچ رہی ہے کہ وین یو اسٹارٹ مینیفیسٹنگ سم تھنگ, مجھے کہتا ہے نا پوری کائنات نے مجھے تجھ سے ملانے کی سازش کر دی. جی جی. تو جتنے بھی آپ کے ایٹمز, الیکٹرانز, نیوٹرانز ہیں, وہ ہوتا کیا ہے؟ ہمارے یہاں پہ اللہ نے ہمیں ایک آلہ دیا ہے, اس کا نام ہے راس. ٹھیک ہے. یہ گردن کے پیچھے موجود ہے. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں ریٹیکل ایکٹیویشن سسٹم. میں چاہوں گا کہ آپ کی آڈینس جا کے اسٹڈی کرے, تھوڑا سا اپنا بھی پڑھے نا ان کو. ٹھیک ہے. تو اس کا کام پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے, یہ مینیفیسٹیشن کا آلہ ہے بائی دا وے. اس کا کام یہ ہے کہ میں جب دبئی یا کہیں جاؤں نا تو مجھے پارکنگ ڈھونڈنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو میرا بھائی مجھے کہتے ہیں یار علی تیرے ساتھ پارکنگ فوراً مل جاتی ہے. صحیح. میں اس کو راس کو آرڈر دیتا ہوں, راس پارکنگ ڈھونڈ. اب میں نے اپنے سارے کام کر رہا ہوں, راس نے کیا کیا, ہر وہ چیز جو مجھے ڈسٹریکٹ کر سکتی تھی اس کو ایک سائڈ پہ کیا اور میری آنکھوں کو پیریفرل یا اسٹریٹ ویژن میں پارکنگ پہ لگا دیا. باتیں کام میں اپنے کر رہا ہوں, یہ راس پیچھے سے مینیج کر رہا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اور ہمیں فوراً پارکنگ مل گئی. ٹھیک ہے. سو آپ کہہ سکتے ہو میں نے پارکنگ مینیفیسٹ کی ہے. لا آف اٹریکشن اور مینیفیسٹیشن آر دا سیم تھنگ. یار دیکھو, اب ایک بات سنو, مجھے چھوٹی سی بات بتاؤ. جی جی. آئی فون اور سیمسنگ, کیا یہ دو مختلف چیزیں ہیں؟ ان کا پرپس تو سیم ہے لیکن شاید مینوفیکچرر علیحدہ علیحدہ ہے. اگر صرف ایک آئی فون ہوتا پوری دنیا میں, یا صرف ایک سیمسنگ ہوتا, یا صرف ایک ہواوے ہوتا تو کام چل جانا تھا نا. چل جانا تھا. لیکن وہ دکانیں نہیں کھلنی تھی یار. ہم نے کوشش کی ہے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر جتنا ہو سکے بات کریں, لیکن یہ تمام موضوعات ایک ایک پوڈ کاسٹ کے متقاضی ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ بھی ان موضوعات کو لے کے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. مائنڈ انجینئر علی صاحب کا یوٹیوب چینل کا لنک اس ڈسکرپشن میں موجود ہے. یہاں پہ ڈسکس کی گئی بہت ساری باتوں کی ڈیٹیل ویڈیوز وہاں پہ آپ کو مل جائیں گی, آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. ریفرنس بک بھی انہوں نے کچھ کوٹ کی اور بہت ساری چیزیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. انشاءاللہ دوبارہ کبھی ضرور بیٹھیں گے. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. موسٹ ویلکم. تھینک یو ویری مچ.